خوش آمدید میرے دوستو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اجازت دے دیا، اور یوسف علیہ السلام چونکہ مصر کے بادشاہ تھے تو وہاں پہنچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے تمام 10 کے 10 بھائی وہ روانہ ہو چکے، اور کنعان میں صرف یعقوب علیہ السلام اپنے ایک بیٹے بنیامین کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے سارے 10 بھائی جب مصر پہنچے تو وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے، لیکن جیسے بادشاہ کے محل تک پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے تمام بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن اپنے کسی بھائی کو یہ محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ میں یوسف ہوں، لہٰذا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو عام رعایا کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق بادشاہ کے درباریوں نے اور ملازمین نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو غلہ دے دیا تو یوسف علیہ السلام آخری وقت میں ان کے سامنے آئے اور ان سے مذاق میں پوچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کنعان سے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد اللہ کے پیغمبر ہے اور ان کا نام یعقوب ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ یہی 10 بھائی ہیں یا آپ کے کوئی اور بھی بھائی ہے؟ تو انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو کہانی سنانی شروع کر دی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ابا یعقوب علیہ السلام کی نظر وہ نہیں لگتی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ نابینا ہے، اور میرا ایک بھائی یوسف کے نام سے تھا، وہ جو ہے جنگل میں اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام وہ سب سن رہے تھے اور ان کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے ان کو محسوس بھی نہیں کرنے دیا، اور یوسف علیہ السلام نے یہ ساری بات یہ دل میں برداشت کر، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ایک اور بھائی بھی ہے بنیامین، لیکن ہمارے ابا وہ اپنے آپ سے جدا کرنے کبھی نہیں ہمیں دیتے، لہٰذا ہم نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو وہیں پہ رہنے دے دیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان تمام 10 بھائیوں کو رخصت کر دیا، اور آخری وقت تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مصر کے بادشاہ تو ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اگلی بار جب آپ آئیں گے تو اپنے ساتھ بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا۔ انہوں نے جی ہاں کہہ دیا اور روانہ ہو گئے کنعان کی طرف۔ جب کنعان پہنچے تو یعقوب علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کیونکہ ان کو بہت سی چیزیں ملی تھی، لیکن ان سب نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، مصر کے بادشاہ تو بڑے رحم دل آدمی ہے اور بڑے سخی ہے، لہٰذا انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب کی بار آؤ گے تو اپنے ساتھ بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا۔ لہٰذا کچھ دن گزر گئے، کچھ وقت گزر گیا، اور وہ غلہ جب ختم ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام کے بچے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ابا جان، ہم نے مصر کے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے ابا جان کو یہ کہہ دیں گے کہ وہ ہمارے دوسرے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ مصر آنے کے لیے چھوڑ دے، اجازت دے دے۔ یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی بار بار بات کرتے رہے، لیکن آخرکار یعقوب علیہ السلام بھی نہیں مانے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میرا دل ابھی پہلے سے ہی زخمی ہے یوسف کے لیے، اور آپ بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہیں تو میں اس سے زیادہ اور آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ خیر وہ سارے کے سارے بھائی وہ مصر آ گئے، اور یوسف علیہ السلام نے دوبارہ ان کو دیکھا اور پہچان لیا، تو ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بھائی کو کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ابا جان بہت سخت ہے، انہوں نے نہیں اجازت دی ہمارے بھائی، لہٰذا آپ یہ کچھ چیزیں لے لے اور بدلے میں ہمیں بہت سارا غلہ دے دے تاکہ ہمارا گزارا چل سکے، اور بنیامین ہم نہیں لا سکے آپ کے لیے۔ آپ ایسا کریں کہ ہمیں ہمارے ابا جان یعقوب اور ہمارے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دے۔ یوسف علیہ السلام نے اب کی بار ایسا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو چیزیں لے کے آئے تھے بادشاہ کے دربار میں، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی یوسف علیہ السلام نے واپس ان کے اونٹوں پر رکھ دیے، اور ان کو بہت سارا غلہ بھی دے دیا۔ لیکن جاتے جاتے یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگلی بار آؤ گے تو بنیامین کو ضرور ساتھ لانا، اور اگر بنیامین کو تم لوگ ساتھ نہیں لائے تو ہم بنیامین کا تو کیا، آپ کا بھی غلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے اور اپنے بھائی بنیامین کو اگلی بار ساتھ لائیں گے۔ وہ دوبارہ کنعان آ گئے۔ یوسف علیہ السلام ادھر مصر کی بادشاہت بھی کر رہے تھے، دین کی دعوت بھی دے رہے تھے، لیکن اپنے بھائی اور اپنے ابا جان اور اپنے باقی بھائیوں کے لیے بڑے فکر مند تھے،
لہٰذا جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کنعان آ گئے تو انہوں نے دوبارہ سے یعقوب علیہ السلام سے کہا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے پھر منع کر دیا۔ وہ دن بھی گزر گئے کہ وہ غلہ دوبارہ ختم ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بچے اب کی بار آ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور ان کو صاف صاف بتایا کہ ابا جان، اس بار مصر کے بادشاہ ہمیں غلہ نہیں دے گا، لہٰذا آپ ہر حال میں بنیامین کو اجازت دے دے کہ ہمارے ساتھ چلے جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بچوں، میرا سہارا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے بنیامین کو میرا سہارا بنایا ہوا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ بار بار یعقوب علیہ السلام کو قسمیں دیتے رہے اور یقین دلواتے رہے کہ اب کی بار ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، کوئی بھی بنیامین کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ تھا ہی نہیں، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دیا۔ یہ 11 بھائی اس بار پہنچ گئے مصر۔ جب مصر داخل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان لیا، ان تمام بھائیوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، بادشاہ کے محل میں کھانا کھلایا، اور لوگ حیران تھے کہ کیسے ایک بادشاہ، مصر کے بادشاہ یوسف، وہ کنعان کے لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اکیلے میں ملنا چاہا لیکن موقع نہیں ملا، اور تھوڑی دیر بعد موقع ملتے ہی یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے اور ان کو بتایا کہ میں ہی آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین تو رونے ہی لگے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہاں پہ کچھ نہیں کرنا، میں آپ کو روکوں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گے اور ہم اپنے ابا جان اور بھائیوں کو بھی ساتھ لائیں گے، لیکن اب نہیں۔ لہٰذا بنیامین خاموش رہا۔ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ سیدھا سیدھا ان کو روکنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، تو یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا کہ تمام بھائیوں کو جب غلہ دیتے رہے تو اس وقت بنیامین کا جو اون تھا، اس پہ جو غلہ رکھنا تھا، اسی غلے کے ایک شاپر میں، تھیلے میں اپنا ایک سونے کا برتن بھی رکھ دیا اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا، اور اپنے تمام بھائیوں کو رخصت کر دیا۔ یہ 11 بھائی دربار سے نکلے ہی نہیں تھے کہ دربار میں شور ہونے لگا، اور ایک شور مچ گیا کہ بادشاہ کا جو خاص برتن ہے پانی پینے کے لیے، وہ سونے کا جو برتن ہے وہ غائب ہو گیا، کسی نے اس کو چرا لیا۔ لہٰذا قاصد فوراً روانہ ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو راستے میں روکا اور ان کو واپس کر دیا کہ آپ کے سامان کی تلاشی لی جائے گی۔ انہوں نے کہا، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کبھی چوری نہیں کی، لہٰذا ہم نے چوری نہیں کی، لیکن وہ تو دربار تھا اور حکم تھا تو ان سب نے واپس آنا تھا۔ وہ سارے کے سارے واپس آ گئے، ان کے سامان کی تلاشی لی، اور جب سامان کی تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں سے وہ برتن نکلا۔ اب بھائی اور بھی پریشان ہو گئے کہ ایک طرف تو بنیامین کو ہم نے واپس پہنچانا ہے، یہ ضروری ہے، دوسری طرف بنیامین نے چوری بھی کی ہے۔ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں نے کہا کہ بنیامین چور ہے، اس نے چوری کی ہے، آپ ہمیں چھوڑے لیکن اس کو بھی ہمارے ساتھ جانے دے، ہم نے اپنے ابا جان سے وعدہ کیا ہے۔ اور ان کو یہ بھی بتایا کہ اس کا جو بھائی تھا یوسف، وہ بھی اچھا نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام یہ سن کر بڑے آبدیدہ ہو گئے، لیکن انہوں نے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جس آدمی کے غلے میں برتن نکلا، ہم اسی کو روکیں گے اور وہ ہمارے ساتھ دربار میں رکے گا، باقی سب کے سب وہ کنعان واپس چلے جائے۔ وہ تو سارے یوسف علیہ السلام کے پاؤں پڑ گئے کہ خدا را ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دے، ہم نے اپنے ابا جان سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے بھائی کو۔ ادھر ہمارا ایک بھائی پہلے سے ہی دنیا سے جا چکا ہے، ہمارے ابا پہلے سے ہی پریشان ہیں، اور اب کی بار ہمارے ابا کا کلیجہ پٹ جائے گا، لہٰذا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن بادشاہ کا حکم وہ تو اپنے جگہ پہ قائم تھا، لہٰذا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو جانے نہیں دیا اور ان سے ایک وعدہ کر دیا کہ اپنے ابا جان یعقوب سے کہہ دینا کہ آپ کے بچے کی ذمہ دار ہم ہیں، آپ کا بچہ ہمارے ساتھ محفوظ رہے گا۔ اور اپنا کرتا یوسف علیہ السلام نے نکالا اور وہ اپنے بھائیوں کو دے دیا کہ یہ اپنے ابا جان کو دے دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔